منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31، سورۃ الانعام کا چوتھا رکوع اور 7ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا، یعنی جن لوگوں نے رب العالمین سے ملاقات کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، قیامت میں اٹھنے کا انکار کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتهم الساعة بغتة، جب ان پر قیامت اچانک آ گئی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں تقصیر کی۔ قیامت دیکھ کر کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے کوتاہی کی اور قیامت کو ہم نے تسلیم نہ کیا۔ اگر ہم قیامت کو مان لیتے اور اس کی تیاری کرتے تو آج ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، یہ اپنی پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح، بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی۔ وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں۔ تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث گندا عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا، آج میں تجھ پر سوار رہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا اور ذلیل کروں گا۔ پھر وہ برا عمل اس پر سوار ہو جائے گا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار سنو وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود۔ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح بے حقیقت ہے، جسے بقا نہیں، جلدی گزر جاتی ہے۔ نیکیاں اور عبادتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوتی ہیں، مگر نیکیاں اور عبادتیں یہ امور آخرت میں سے ہیں۔ دنیا کی زندگی کھیل کود کی طرح بے حقیقت ہے، بقا نہیں، جلدی گزر جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی عمر کے متعلق غور کریں۔ کسی کی عمر 20 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 60 سال۔ آنکھیں بند کر کے تصور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی جلدی ہماری زندگی گزر گئی، کس قدر جلدی سے ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے۔ ہم بڑی تیزی کے ساتھ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ عقل مند دانا وہی ہے جو اپنے وقت کی قدر کرے۔ گناہ میں وقت گزارنا یہ بھی بہت ہی بری بات ہے اور بہت بڑا خسارہ ہے، اور وقت کو فضول کاموں میں گزارنا یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے۔ آج ہمارے وقت میں برکت ختم ہو گئی، کیونکہ ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے ٹی وی کے سامنے، کمپیوٹر کے سامنے۔ موبائل فون کو دیکھ لیں، اتنے سستے پیکج ہیں کہ لوگ ایک ایک گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں اور وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ پھر مختلف انٹرنیٹ کے سافٹ ویئر آ گئے جس پر فضول باتیں
اور فضول وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اگر انسان ان لمحات کی قدر کرے تو کتنا علم حاصل کر سکتا ہے، کتنے غریبوں کی وہ خدمت کر سکتا ہے، کتنے ثواب جاریہ کے ڈھیر جمع کر سکتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، اور ضرور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ متقین کے اعمال کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے سب کھیل کود ہے۔ صرف نیک لوگوں کے جو اعمال ہیں یہی حقیقت میں باقی رہنے والے، کامیابی کی طرف لے جانے والے وہ ذریعے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کامیابی کی منزل پاتا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اخنس بن شریق اور ابو جہل کی باہم ملاقات ہوئی تو اخنس نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، کفار ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے۔ اخنس نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، یہ تنہائی کی جگہ ہے اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو میری تیری بات پر مطلع ہو سکے۔ اب تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا کہ محمد سچے ہیں یا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد بے شک سچے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی کوئی جھوٹا حرف ان کی زبان پر نہ آیا۔ مگر بات یہ ہے، قریش کے جس قبیلے سے بنی ہاشم سے ان کا تعلق ہے، سارے اعزاز انہیں حاصل ہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت، زمزم کی خدمت، اور اسی طرح سارے معاملات کی سرداری اسی قبیلے کو حاصل ہے۔ اگر نبوت بھی انہی میں ہو جائے تو باقی قریشیوں کے لیے اعزاز کیا رہ گیا؟ یعنی اس سے مطلب یہ ہوا کہ ابو جہل اس بات کو جانتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن اس کا یہ خیال تھا کہ یہ بنی ہاشم سے ہیں اور قریش میں بنی ہاشم کو ساری فضیلتیں اور اعزاز حاصل ہیں۔ زمزم کی خدمت، خانہ کعبہ کی خدمت، حاجیوں کی خدمت اور اسی طرح سرداری سب انہیں حاصل ہے۔ اگر ہم انہیں نبی بھی مان لیں تو پھر باقی جو قریشی ہیں ان کے لیے کیا اعزاز باقی رہے گا؟ تو صرف یہ جلن تھی، یہ حسد تھا جس کی وجہ سے ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ابو جہل نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں۔ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، تو وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ قوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانتی ہے اور آپ کی سچائی کا وہ اعتقاد رکھتی ہے، مگر یہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں اس کا سبب حسد ہے اور عناد ہے۔ آیت کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کو جھٹلانا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے، اور جھٹلانے والا ظالم ہے۔ آپ سراپا معجزہ ہیں، تو آپ کو جھٹلانے والے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے رسول جھٹلائے گئے۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے پر۔ وَأُوذُوا، اور ایذائیں پانے پر، جو انہیں کافروں نے تکلیفیں دیں اور جو ان کی تکذیب کی، ان نبیوں نے صبر کیا۔ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور جھٹلانے والے ہلاک کیے گئے۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی رسولوں کی مدد ضرور فرمائے گا، اور جھٹلانے والے ضرور ہلاک ہوں گے۔ اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس مقرر وقت میں یہ ضرور ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہیں کافروں نے کیسی کیسی تکلیفیں دیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام لے آئیں۔ جو اسلام سے محروم رہتے، ان کی محرومی آپ پر بہت شاق رہتی، اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو، اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں زینہ سیڑھی، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ۔ مقصود ان کے ایمان کی طرف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید منقطع کرنا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اعراض کرنے اور ایمان نہ لانے سے رنج و تکلیف نہ ہو۔ یعنی یہ آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج کو دور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے۔ کافروں کی حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف محسوس کرتے، تو اس آیت کے ذریعے آپ کی تکلیف کو دور کیا گیا اور فرمایا گیا، اے محبوب کیسی ہی نشانی آپ لے آئیں، یہ نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن۔ یعنی قرآن پڑھنے والا اس پر غور کرے اور یہ سوچے کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر اللہ تعالی چاہتا تو سبھی ایمان لے آتے، مگر اس وقت ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہو جاتا۔ کس معنی میں ضروری ہو جاتا؟ کہ ایمان لانے کے بغیر چارہ نہ تھا۔ جو ایمان نہ لاتا مختلف مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا، تو دنیا پھر اس وقت دارالعمل نہ رہتی بلکہ دارالجزا بن جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ دنیا دارالعمل ہو، یہاں ہر طرح سے ڈھیل دی جائے۔ جو نیکی کرنا چاہتا ہے اسے بھی موقع ہے، جو کفر اختیار کرتا ہے اس کے لیے بھی راہ موجود ہے۔ اصل جو بدلہ ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے۔ اگر آخرت دارالجزا نہ ہوتی اور دنیا دارالجزا ہوتی تو جو کفر اختیار کرتا فوراً ہلاک ہو جاتا۔ اس کے انجام کو دیکھ کر
کسی کو کفر اختیار کرنے کی جرت ہی نہ ہوتی۔ انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جو دل لگا کر سمجھنے کی نیت سے سنتے ہیں انہی پر نصیحت اثر کرتی ہے، اور وہی لوگ دین حق کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور ان مردہ دلوں کو یعنی کفار کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے، یعنی اللہ کے حضور سب حاضر ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا پائیں گے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا، اور بولے یعنی کافر جو مکے کے کافر ہیں انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے۔ کفار کی گمراہی اور ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کثیر آیات اور معجزات جو انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشاہدہ کیے ان پر قناعت نہ کی اور سب سے مکر گئے۔ ہزاروں نشانیاں، ہزاروں معجزات دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ وہ ایسی نشانی طلب کر رہے ہیں کہ جس میں ساتھ میں اللہ کا عذاب بھی ہو۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کافروں نے کہا نا، یا رب اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے، یعنی یہ قرآن، یہ محبوب تیرے پاس سے حق ہیں، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، وہ جب چاہے اتار دے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے، بالکل جاہل ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کا نزول ان کے لیے بلا ہے، کہ انکار کرتے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ جس نشانی کو وہ طلب کر رکھے ہیں وہ نشانی اگر آ گئی اور انہوں نے انکار کیا تو انکار کرتے ہی ہلاک ہو جائیں گے، وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں کے ذریعے اڑتا ہے، الا امم امثالکم، مگر تم جیسی امتیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ زمین پر جتنے چلنے والے ہیں اور جتنے پرندے اڑنے والے ہیں تمہاری جیسی امتیں ہیں، یعنی تمام جاندار، چاہے وہ چوپائے ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، مویشی جانور ہوں، حلال جانور ہوں، حرام جانور ہوں، سب تمہاری مثل امتیں ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بالکل ہماری ہر لحاظ سے مثل ہو، تو بعض باتوں میں وہ ہمارے مثل ہیں۔ مفسرین نے اس پر کلام کیا کہ جانوروں میں اور ہم میں کیا مثلیت پائی جاتی ہے، تو فرمایا یہ حیوانات تمہاری طرح اللہ کو پہچانتے ہیں، واحد جانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہیں، تم بھی مخلوق، حیوان بھی مخلوق۔ اسی طرح یہ جانور انسانوں کی طرح آپس میں محبت رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ جانور روزی طلب کرنے میں تمہاری مثل ہیں، تم بھی روزی طلب کرتے ہو، یہ بھی روزی کی تلاش کرتے ہیں۔ ہلاکت سے بچنے میں تمہاری مثل ہیں، تم بھی ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، یہ بھی ہلاکت سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں۔
جس طرح تم میں نر اور مادہ کا فرق ہوتا ہے اسی طرح ان میں بھی ہے۔ اسی طرح پیدا ہونے میں، مرنے میں اور مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنے میں تمہاری مثل ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور پیدا ہونے میں تو ہماری مثل ہے کہ وہ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، وہ بھی مریں گے، ہم بھی مریں گے، لیکن یہ فرمایا کہ جس طرح تم مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھو گے تو یہ بھی مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھیں گے۔ تو اس کو ذرا سمجھ لیں۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جانور کو اٹھایا جائے گا کل بروز قیامت، اور ایک جانور دوسرے جانور سے بدلہ لے گا۔ مثلا ایک بکری جس کے سینگ تھے دنیا میں، اس نے دوسری بے سینگ بکری پر حملہ کیا تو دونوں بکریوں کو زندہ کیا جائے گا، اور جس کے سینگ نہ تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، وہ اپنا بدلہ لے گی، اور پھر دونوں بکریاں ہلاک ہو جائیں گی اور مٹی ہو جائیں گی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، کچھ باقی نہ رکھا، یعنی تمام علوم، اس کتاب میں تمام علوم رکھے۔ ما کانا وما یکون کا مکمل اس میں بیان ہے، اولین اور آخرین کا علم ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے اس کا علم اس کتاب میں موجود ہے، جمیع اشیاء کا علم اس کتاب میں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اب یہ فی الکتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے یا لوح محفوظ ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جمیع اشیاء کا علم ہے، اور لوح محفوظ میں بھی جمیع اشیاء کا علم ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوح محفوظ کا علم بھی دیا اور قرآن پاک کا علم بھی دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اشیاء کا علم رکھتے ہیں، ما کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں۔ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، وہ جمع کیے جائیں گے، یعنی تمام جانور، درندے، پرندے، سب کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد وہ خاک کر دیے جائیں گے، مٹی بنا دیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، صم و بکم فی الظلمات، اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، حق ماننا اور حق بولنا انہیں میسر نہیں، جہالت کے اندھیروں میں ہیں، کفر اور حیرت کے اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو گمراہیت سے محفوظ فرما۔ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہے سیدھی راہ ڈال دے، جسے چاہے اسلام کی توفیق دے، عبادت کا جذبہ دے۔ ہمیں بھی اللہ تعالی صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے، او اتتکم الساعۃ، یا قیامت قائم ہو، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، جنہیں تم معبود سمجھتے ہو، جنہیں تم الہ سمجھتے ہو، جن کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو بتاؤ اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا اللہ سے مقابلے کے لیے ان کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ ہی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو اگر وہ چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے۔ وتنسون ما تشرکون، اور شریکوں کو تم بھول جاؤ گے۔ یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو
کہ یہ بت خدا ہیں، معبود ہیں، الہ ہیں اور اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر تم اس وقت انہیں پکارو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے یا قیامت آئے۔ مگر تم ایسا نہ کرو گے، تم مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بت جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں مشرکین کے جھوٹ کو ظاہر کیا گیا کہ خود ان کا دل مانتا ہے کہ یہ جھوٹے خدا ہے، یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے جب مصیبت آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے یا جب قیامت آئے گی تو اس وقت یہ ان بتوں کو نہیں پکاریں گے۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مصیبت جس پر اسے پکارتے ہو وہ اسے دور کر دے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور شریکوں کو تم بھول جاؤ گے جنہیں اپنے اعتقاد باطل میں معبود جانتے تھے، ان کی طرف التفات بھی نہ کرو گے، توجہ بھی نہ کرو گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اب یہاں پر ذرا اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ مشرکین کا رد کیا گیا۔ مشرکین اپنے بتوں کو خدا سمجھتے تھے اور اللہ کا مقابل سمجھتے تھے کہ اللہ بھی الہ ہے، ان کے جھوٹے خدا بھی الہ ہیں، معبود ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ در حقیقت تمہارا دل بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ہم جھوٹ کہتے ہیں، یہ بت کوئی طاقت نہیں رکھتے، یہ خدا الہ نہیں، معبود نہیں، اور اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان سے کہا گیا کہ ایسے موقع پر تم ان بتوں کو نہیں پکارو گے۔ جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے کہ صالحین شفاعت کریں گے، یہ عقیدہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ ان آیتوں کی غلط تشریح کر کے یہ کہہ دینا کہ مسلمانوں کی شفاعت صالحین نہیں کریں گے، یہ قرآن کا بھی انکار ہے اور احادیث طیبہ کا بھی انکار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء، اولیاء، صالحین اور فرشتوں کو خدا نہیں سمجھتے، الہ اور معبود نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے، اس کی مشیت سے شفاعت کریں گے، اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ ان کی شفاعت پر رحمت فرمائے گا، اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس لیے کل بروز قیامت ساری مخلوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور حضور شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ کا دروازہ آپ کھولیں گے اور اسی سے ساری مخلوق کی مصیبت دور ہوگی۔ یہ بخاری شریف، مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، بے دین ہے۔ تو اس لیے ان آیتوں کو بنیاد بنا کر ان حدیثوں کو اور قرآن کی ان آیتوں کو رد کرنا جس میں شفاعت کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ کہ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے بت اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صالحین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ ان کے طفیل کرم فرما دے گا۔ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ سے مقابلہ کریں گے۔ تیسری بات، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صالحین شفاعت کریں گے تو اللہ کے اذن سے کریں گے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ صالحین کو مقام و مرتبہ دے گا، اور دنیا میں جن لوگوں نے قدر نہ کی، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ دیکھو ان صالحین کو میں نے کتنا مقام دیا، کہ ان کی شفاعت کے صدقے میں کتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ شفاعت کبریٰ کا دروازہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے، پھر آپ کے وسیلے سے دیگر انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار، یہاں تک کہ حفاظ، حافظ بعمل، عالم بعمل، شہید جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی، اسی طرح جس کا حج قبول ہوا، وہ سب لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، اللہ انہیں مقام و مرتبہ دے گا۔
تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا کہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنا ایک دوسرے سے شرک اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کو خدا سمجھ کر مدد مانگیں۔ جب ہم اپنے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں تو ہم کسی کو خدا نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا کہ جو صالحین ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا کہ جب ان کا نام مصیبت میں لیا جائے تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور رب العالمین یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو جنہوں نے اللہ سے لو لگائی، اللہ نے انہیں کتنا مقام و مرتبہ دیا۔ اب دیکھیں، ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں جانے کے بعد ہم فاتحہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، لیکن جب صالحین کے مزارات پہ جاتے ہیں ایسا نور، ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں سے اٹھنے کا دل نہیں ہوتا۔ داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر دیکھیں تو 24 گھنٹے، رات کو آپ 3 بجے بھی جائیں تو وہاں قرآن مجید فقان حمید کی تلاوت کرنے والے، درود شریف پڑھنے والے، رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والے، اللہ کے حضور سجدہ ریز آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ اور بادشاہوں کی قبروں پر جائیں تو وہاں ویرانہ ہوتا ہے، وہاں پر گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر مزید تفصیل جاننا چاہیں تو باہر شریعت مسجد سے کتاب یا CD یا کیسٹ حاصل کر لیں، شرک کی حقیقت اور حقیقت توحید، معیار ہدایت کتاب حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ موضوع اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ سمجھے ہوئے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو معیار ہدایت کتاب دے دیں، اسی طرح شرک کی حقیقت، حقیقت توحید، یہ CD کیسٹ دے دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ انعام کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔